نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ قوموں میں بھی رسول بھیجے تھے اور ان کے پاس جو بھی رسول آیا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم مجرموں کے دلوں میں ایسی ہی باتیں داخل کر دیتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ پہلی قوموں کی بھی یہی روش چلتی آ رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول بھی دیتے جس میں وہ چڑھنے لگ جاتے تو بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کی نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 20 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ۔ بلا شبہ ہم نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے انہیں سجا دیا۔ آیت کا سیاق و سباق مفسرین کے مطابق ان بروج کی طرف نہیں ہے۔ لغوی لحاظ سے ہم نمایاں طور پر ظاہر ہونے والی ہر چیز کو برج کہہ سکتے ہیں، خواہ وہ کوئی عمارت ہو یا گنبد ہو یا قلعہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آسمان کو ایسا مزین بنا دینا بذات خود اس کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے، پھر اس کے بعد انہیں اور کیا ہی نشانی چاہیے۔ اور اس میں ہم لوگ سورج، چاند، ستارے، سب چیزوں کو اس کے اندر لے کر آ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 17۔ وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہر شیطان مردود سے اسے محفوظ کر دیا گیا ہے، یعنی آسمان کو۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، ہاں اگر شیطان چوری چھپے سننا چاہے تو ایک چمکتا ہوا شعلہ اس کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر اس آیت میں شہاب ثاقب کی طرف اشارہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمام آسمان میں جب کسی فیصلے کا حکم کرتا ہے تو فرشتے اس کا حکم بجا لانے کے لیے نہایت عاجزی سے اپنے پر پھڑپھڑاتے ہیں اور ایسی آواز پیدا ہوتی ہے جیسے کسی صاف پتھر پر زنجیر ماری جا رہی ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں تک اپنا پیغام پہنچا دیتا ہے۔ پھر جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو دور والے فرشتے نزدیک والوں سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وہ کہتے ہیں جو فرمایا بجا ارشاد فرمایا۔ فرشتوں کی یہ باتیں چوری چھپے سے سننے والے شیطان سن لیتے ہیں اور اوپر تلے رہ کر وہاں تک جاتے ہیں۔ پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرشتے اس بات کو سننے والے شیطان پر آگ کا شعلہ پھینکتے ہیں جو اسے نیچے والے شیطان کو بات پہنچانے سے پہلے ہی جلا ڈالتا ہے، اور کبھی یہ شعلہ اسے بات پہنچانے کے بعد پہنچ جاتا ہے تو اوپر والے شیطان نیچے والے کو پہنچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ بات زمین تک آ پہنچتی ہے۔ پھر وہ بات ساحر یعنی کاہن یا نجومی کے منہ پر جاری ہوتی ہے تو اس میں سے وہ 100 جھوٹ ملا کر لوگوں سے بیان کرتا ہے۔ پھر اگر اس کی کوئی بات سچی نکل آئے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو اس نجومی نے ہمیں خبر دی تھی کہ فلاں وقت ایسا ایسا ہوگا، اور وہ بات بالکل سچ نکلی۔ یہ وہ بات ہوتی ہے جو آسمان سے چڑھائی گئی تھی، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ آیت نمبر 19۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور اسی میں سلسلہ ہائے کو جما دیے ہیں، اور اس میں سے ہر مناسب چیز کو ہم نے اگایا ہے۔ اب اگر ہم اپنی ریسرچ کے اکارڈنگ دیکھیں تو نباتات کی ہر قسم میں ایک زبردست طاقت ہے۔ اگر صرف ایک ہی پودے کو زمین میں بڑھنے اور پھلنے پھولنے کا موقع دیا جائے تو چند ہی سالوں میں اسی جنس کے پودے تمام روئے زمین میں پھیل جائیں گے۔ آج کل انسان عموماً 5 سے 6 فٹ تک لمبا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کوئی انسان دگنی خوراک کھا کر 12 فٹ لمبا ہو جائے۔ یہی حال دوسری مخلوقات کا بھی ہے، خواہ یہ نباتات کی قسم سے ہوں، حیوانات ہوں یا انسان ہوں، جاندار ہوں یا بے جان ہوں، ہر چیز کے ہر پہلو سے تعلق رکھنے والی اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود مقرر کر رکھی ہیں، اور وہ ان کے مطابق ہی پھلتے پھولتے ہیں اور ان سے تجاوز نہیں کرتے۔
آیت نمبر 20 وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَایِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور اسی زمین میں ہم نے تمہارے لیے بھی سامان معیشت بنا دیا اور ان کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو، یعنی ایسی مخلوقات جو ڈائریکٹلی انسان کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی، ان کے رزق کا بھی بندوبست اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ ایسی مخلوق بھی انسانوں کی تعداد سے زیادہ ہے، اور اس میں ہر قسم کے چرند درندے، تمام حشرات، کیڑے مکوڑے سب کچھ پائے جاتے ہیں، اور ان کی روزی بھی اسی زمین سے وابستہ ہے جس سے ہماری وابستہ ہے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات بھی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔